ادھر تقریر کے لیے، خطابت کے لیے ہمارے طلباء نے تقریر کی تیاری کی ہوئی ہے۔ تشریف لاتے ہیں اظہار خیال کے لیے حافظ محمد عبدالحنان عارف صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین۔ میرے محترم استاذ کرام اور میرے ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو 1 کسی کو 2 معجزے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، ہمارے پیارے آقا کی، رب کے اپنے محبوب کی، تو 1 یا 2 معجزے نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک معجزہ، لعاب دہن مبارک معجزہ، پاؤں مبارک معجزہ، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک معجزہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جمعے کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، سورج آگ برسا رہا تھا۔ ایک عرصہ گزر گیا تھا کہ مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑا ہوا ہے، مویشی گھاس نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو رہے تھے۔ میرے اور آپ کے دل کے چین محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے لیے تشریف فرما ہوئے تو ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے، حضور ہم ہلاک ہو گئے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دور دور تک بادلوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے، لب ہلے تو بادلوں کے ٹکڑے آپس میں ملنے لگے اور موسلا دھار بارش شروع ہوگی۔ شاعر کہتا ہے، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کر نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ پھر یہ بارش کا سلسلہ 1 یا 2 دن تک نہیں رہا بلکہ اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے لیے تشریف فرما ہوئے تو وہی صحابی یا کوئی اور صحابی آئے اور عرض کرنے لگے، حضور بس ہو گئی بارش، رکوا دیجئے، بارش سے گھر گرنے لگے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی بے چینی کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور بادلوں کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہوا علینا ولا علینا، مدینہ کے ارد گرد برسو، ہم پر نہ برسو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ فرمانے کی دیر تھی کہ اسی وقت مدینہ میں بارش تھم گئی اور اطراف مدینہ میں برسنے لگی۔ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جھل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کر جھل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ تشریف لاتے ہیں اظہار خیال کے لیے حافظ عبدالرحمن علی صاحب، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے،
مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ ابھی مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور تمام طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول میری آقا کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس کی نسبت سے آج کا میرا موضوع آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اندازہ تب ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کے حالات پر نظر دوڑاتے ہیں۔ طریق گواہ ہے، زمانہ جاہلیت میں لوگ گھڑا توپ اندھیروں میں زندگی گزار رہے تھے۔ باپ اپنی بیٹی کے وجود کو برداشت نہیں کرتا تھا، بھائی اپنی بہن کا دشمن تھا، ماں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی، بیویوں کو باندھی سمجھا جاتا، نوکر اور غلام سے نفرت کی جاتی اور یتیم کو منحوس سمجھا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ حضور نے ایک بہترین معاشرت کی بنیاد رکھی۔ بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہنے سے لے کر ماں کے قدموں میں جنت کھینچنے تک معاشرت کے ہر فرد کو اس کا مقام دلایا۔ کبھی یتیم کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر اس کی قسمت کے تارے روشن فرمائے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا نصیب فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ۔ اظہار خیال کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فیضان عدنان کو۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا پہ قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب صدر قابل احترام ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے 1400 سال پہلے ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دور دورہ تھا، نافقت تھی، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیتے تھے، طاقتور کمزور پر حاوی تھا اور غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ جانور بھی اس دور میں انسانوں کے ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک جن کی فلک ہے، روشن و شمس تشریف لا رہے ہیں۔ جناب صدر، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے معلم عظیم تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، نافقت کو مٹانے کے لیے صادق تشریف لائے، ماں بہن اور بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے، غلاموں کے آقا بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا، ہر شے جھوم اٹھی، پہاڑ اور اشجار سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں سر تسلیم خم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نبی ہیں جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس آقا نامدار کی غلامی نصیب ہوئی جس کی خواہش ہر نبی کو تھی۔ خواہش کیوں نہ ہوتی، روز محشر وہی تو شفاعت فرمائیں گے، وہی تو حوض کوثر پلائیں گے، وہی تو اپنی امت کو بخشوائیں گے۔ جناب صدر، دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں، کچھ وقت کی قلت مضمون کی طوالت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، چپ رہ بھی نہیں سکتا۔ جناب صدر، ابتدا بھی وہی ہے، وہی اختتام، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ارب و خرب و درود و سلام، آمین۔ وما علی الا البلاغ۔ اب اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں عبد الاحد صاحب کو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت اور عشق میں ہمیں ایک معیار کی ضرورت ہے کہ ہم محبت کس طرح کریں، محبت میں معیار کیسا ہو۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی، جن کی آنکھوں کی پیاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بجھی تھی، یقیناً ان لوگوں کا محبت کا انداز سچا تھا۔ آئیے صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا انداز تھا، اس بارے میں آپ کی سماعتوں میں کچھ نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین حضرات، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو حرم شریف میں گرفتار کر لیا گیا، اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تھے اور آپ کے ایک غلام مکہ شریف میں گرفتار ہو گئے۔ مشرکین مکہ انہیں حرم شریف سے باہر نکال کر لے گئے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ان کی گردن پر اپنی ننگی تلوار رکھی اور کہا، جس خدا کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جس محبوب کے تم نغمے گاتے ہو، میں اس خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تم مر تو ویسے بھی جاؤ گے، جو میں پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، اس کا صحیح جواب دینا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ موت کے منہ میں کھڑے تھے، ہر آنکھ گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ بظاہر وہاں ان کا کوئی حامی نہ تھا، سب مخالف تھے، دشمن تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہارے محبوب تو مدینے میں ہے اور تم ہماری تلوار کے نیچے۔ اے زید، اگر تمہاری جگہ تمہارے محبوب ہوتے تو اور تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تمہاری جان بچ جاتی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، تم نے کیا پوچھا؟ تم نے تو بڑی دور کی بات کی، اور کہا، خدا کی قسم اگر میرے محبوب گھر میں ہو اور ان کو کانٹا بھی چبھ جائے تو میں اپنے گھر میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، نے اصحاب محمد سے بڑھ کر محمد سے محبت کرنے والے نہ دیکھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، تدر مادر برادر جان مال اور اولاد سے پیارے، وما علی الا البلاغ۔ اظہار خیال کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عبداللہ نعیم صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی۔ میرے محترم طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو کسی نبی سے خلاف عادت سرزد ہو۔ آسان لفظوں میں اس کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں عقل کی اڑان ختم ہوتی ہے وہاں سے معجزے کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزے عطا فرمائے، باقی سب انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص تعداد میں معجزے عطا فرمائے، کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 10 معجزے، کسی کو 100 معجزے، مگر کملی والے آقا کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ بنا کر بھیجا۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی۔ حضرت خالد بن ولید میدان جنگ میں کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، ناقابل شکست رہے لڑائی کرتے ہوئے۔ اچانک کچھ ڈھونڈنے لگے،
لوگوں نے پوچھا خالد بن ولید کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میری ٹوپی گم ہو گئی ہے، وہ تلاش کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا جنگ اتنی تیز چل رہی ہے اور آپ ٹوپی ڈھونڈنے میں لگے ہیں۔ فرمانے لگے اس ٹوپی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ہے، جن کی برکت سے میں کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا تھا۔ ناقابل شکست رہنے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک تھے، جن کے بال اتنی برکت والے ہیں، ان کی ذات کتنی برکت والی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔ شکریہ۔ احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع جس پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا عالم میں کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس کے سینے میں دھڑکنے والا دل نہ ہو اور اس میں کسی کی محبت نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو کسی کے دل میں اولاد کی محبت ہوگی، تو کسی کے دل میں مال و دولت کی محبت ہوگی، تو کسی کے دل میں شہرت کی محبت ہوگی۔ الغرض جب دل ہے تو کوئی دل بر بھی ہوگا، تو کیوں نہ پھر اس ذات سے محبت کی جائے جو محبوبوں کا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے بارے میں فرمایا کہ کب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو گویا ایمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نام ہے۔ سامعین و ناظرین، کسی سے محبت کی چند وجوہات ہوتی ہیں۔ کسی سے محبت اس کے کمال کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اگر محبت کمال کی وجہ سے کی جاتی ہے تو کیوں نہ پھر اس ذات سے محبت کی جائے کہ جدھر سے کمال کو بھی کمال نصیب ہوتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، بلغ الللا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کسی سے محبت کی چند وجوہات ہوتی ہیں۔ کسی سے محبت کا سبب احسان ہوتا ہے۔ اگر کسی سے محبت کا سبب احسان ہوتا ہے تو کیوں نہ پھر اس ذات سے محبت کی جائے کہ ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں جتنے محبوب پروردگار کے ہم پر احسانات ہیں۔ شاعر نے کیا خوبصورت کہا، آپ کا در چھوڑ کر جائے کہاں یا مصطفیٰ، آپ کا در چھوڑ کر جائے کہاں یا مصطفیٰ، اے شاہ الطاف و رحمت محسن انسانیت۔ سامعین حضرات، کسی سے محبت کی چند وجوہات ہوتی ہیں۔ کسی سے محبت کا سبب حسن و جمال اور خوبصورتی ہے۔ اگر محبت حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے کی جاتی ہے تو بتائیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے؟ نہیں ہے، ایسا بالکل ناممکن ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ پھول خار سے دور ہے، وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، وما علیہ الا البلاغ۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ دیکھیے، یہ ایک سیکھنے کا بھی مقام ہے۔ صرف یہاں اس جگہ پر آ جانا ہی بڑی بات ہوتی ہے، آگے بول جانا اور پھر تقریر کرنا۔ اور ماشاءاللہ سب بچوں نے بڑے اچھے انداز میں خطابات کیے، تو بہت اچھا لگا اور بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ نے بہت کمال دیا ہے اس بچے کو، بہت ذہین و فتین بچہ۔ تلاوت بھی ہم نے سنی
اور ان کی پڑھائی ہم دیکھتے رہتے ہیں، ذہانت بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ آج آخری خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد شہیر بابر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میرے محترم سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سامعین حضرات، مجھے جب یہ موضوع ملا، دل کھلا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا کہ مجھے آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ کہنا ہے۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے نبی نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لب کشائی کرتا ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کرنے والے خیر الانعام نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کرتا ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا دیتے نظر آتے ہیں۔ میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ سامعین حضرات، آج دنیا والے کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، تو کسی کے احسان پر فخر کرتے ہیں، تو کسی کی سخاوت کی بات کرتے ہیں، کسی کی امانت پہ ناز کرتے ہیں۔ تو میں اس نبی پہ کیوں نہ ناز کروں جن میں ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ سامعین حضرات، میرے نبی میں صداقت تھی جس سے ابوبکر صدیق بنے، میرے نبی میں عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بنے، میرے نبی سخی تھے جس سے عثمان غنی بنے، میرے نبی میں شجاعت تھی جس سے علی شیر خدا بنے۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے ایک اوصاف کا باب بھی پرانا ہوا۔ یقین مانیے جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں، الفت نہیں، ایسے دل والا انسان تو ہو سکتا ہے لیکن ایسا انسان کامل مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سامعین حضرات، میں یہاں یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کہ میلاد پر چراغے کر لو، جھوم کر نعتیں پڑھ لو یا تقریریں کر لو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کر کے گزارا جائے۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔